بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ڈس انفو لیب جرمنی کے سربراہ کی طرف سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں 750 انڈین میڈیا ہاؤسز کی اور 10 NGOs کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ پچھلے 15 سال سے یہ پاکستان کے خلاف کیا کیا حرام زدگیاں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سمجھیے اس کو اگلی ہی کی سمجھیے، کیونکہ وہ تو ایک خبر تھی، تو اس کے بعد جستجو ہوئی تو میں نے دیکھا تو میرے آگے تو اس طرح چیزیں کھلتی چلی گئی کہ میں خود حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ کتنی رحمت کی ہے، اور یہ 40 لاکھ جانوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہم اس ملک کے 2-4 بدنام زمانہ حرام کاروں سے، جو ہر برس اقتدار جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا دست و بازو ہوتے ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ از قسم عاصمہ جہانگیر جو اب جہانی ہو گئی ہیں، حسین حقانی، اور ان سے ریلیٹڈ گروپ، یہ برآمدہ بگٹی یا ہربیار مری وغیرہ سے تو ہمیں کیا کھلایا، وہ تو ریناؤنڈ ٹیررسٹ ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن سیتھ یعنی SAATH جو حسین حقانی نے بنائی ہوئی ہے، پاکستان کے جتنے لبرل دہشت گرد اس کے ممبر ہیں، اور جو امریکہ کے اور لندن کے وزٹ کرتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں، بھونکتے ہیں پاکستان پہ، ان سب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لفافی، صفافی، ٹھفافی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اب وہ کہانی سناتا ہوں جو اس ساری حرام کاری کا پس منظر ہے، جو ڈس انفو لیب نے اپنی جستجو سے تلاش کی۔ حالانکہ میرے جیسے جو بیچارے پاکستانی ہیں، وہ آپ کو پچھلے 20-22 سال سے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ کس طرح کا جو ساؤتھ ونگ ہے، اس میں جو ڈیسک بنا ہوا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے پاکستان میں، کس طرح انہوں نے 5th جنریشن وار لانچ کی ہے، اور کن کن لوگوں کو ہائر کیا ہے یا کچھ کیا ہے۔ بہرحال اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں ناظرین کرام۔ ایک NGO بڑی دنیا میں مشہور رہی ہے، کمیشن ٹو اسٹڈی اس کا نام تھا۔ یہ جو تھی نا، یہ پروفیسر لوئس بیس جو تھا اس کا، وہ تھا چیئرمین۔ یہ 1930 میں قائم ہوئی تھی، اور اس نے 1975 تک بہت کام کیا۔ یہ UNO کو بتایا کرتے تھے کہ جی فلاں ملک جو دہشت گردی دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور انسانیت کے خلاف فلاں کام ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہے ہیں۔ ڈس انفو لیب والوں نے دیکھا کہ یہ آج تک، یعنی 2006-07 تک، تو 2006 میں یہ فوت ہو گئے تھے پروفیسر لوئس بیس، لیکن اس کا اجلاس 2007 میں ہوا، اور اب تک اس کے اجلاس ہو رہے تھے، اور یہی بندہ اس کی صدارت کر رہا تھا، اسی کی رپورٹیں بن رہی تھیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یار ایک بندہ 2006 میں مر گیا ہے، تو 13 سال ہو گئے آگے، تو ابھی تک یہ کون چلا رہا ہے؟ تو پتہ لگا صاحب کہ اس سے ریلیٹڈ ہے انڈیا کا کا ایک یہ انڈر کور گروپ۔ یہ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے آگے اپنے میڈیا ہاؤسز بنائے ہوتے ہیں، ان کے آگے دنیا بھر میں ظاہرہ پروپیگنڈے کا کام چلتا ہی ہے۔ تو یہ کا ایک بڑا اسٹیبلش گروپ تھا، جو لوگ تھوڑا سا انٹیلیجنس سے دلچسپی رکھتے ہیں معاملات سے، وہ تھا سری واستو گروپ۔ یہ گووندر نارائن سری واستو جو تھا، یہ چیئرمین ہے۔ وہ یہ سمجھیے کہ کا ایک ڈائریکٹر لیول کا افسر بھی تھا، لیکن یہ انڈر کور کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا گووندر نارائن، پھر پروفیسر شری واستو، پھر انکت شری واستو، پھر انکور شری واستو۔ یہ سب جو ہے نا، ایکچولی یہ شری واستو جو گروپ ہے، یہ کا ہی ایک فرنٹ مین تھے۔ یہ کے لیے جاسوسی کے آلات بناتے تھے، جو مطلب انکور شری واستو ہے،
یہ جاسوسی کے آلات بناتا تھا. یہ جو نا آپ دیکھتے کسی نے پین لگایا ہوا ہے تو اس میں سے وہ فوٹو کھینچ لیتے تھے, وہ خفیہ ریکارڈنگ ہو جاتی تھی, اور جناب وہ آپ کی مومنٹ ریکارڈ کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب کچھ یہی کرتے تھے, اور یہ سارا را کے اندر ہی یہ موو کرتا تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے, سریواستو گروپ یہ ایک میڈیا گروپ تھا جو دنیا بھر میں یہ سمجھیے انہوں نے آگے ایک تھنک ٹینک بنایا ہوا تھا. پھر جناب انہوں نے این جی اوز کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا. پھر ایک ان کی تھی کرانیکل نیوز ویب سائٹ جو ان کے ساتھ کام کرتی تھی. اچھا یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تھا نا ان کا پرامیسا یعنی سریواستو گروپ کا کو آگے ریپرزینٹ کون کر رہا ہے, پرامیزا کے نام سے. ایک پرامیزا جو ہے نا یہ دنیا بھر میں فورم وغیرہ کرایا کرتی تھی, کبھی یہ انڈیا میں, کبھی بنگلہ دیش میں, کبھی کسی ڈیولپ ملک میں, کبھی اور ان کے بیشتر جو ہوتے تھے یہ گروپ ڈسکشن پروگرام, ان کی رونق پاکستان سے عاصمہ جہانگیر صاحبہ بڑھایا کرتی تھی. ساتھ ان کے یہ ٹلو پھلو ہوتے تھے جو ان کے ساتھ ہیں, مجھے بار بار نام لے کے اپنی زبان پلیت کرنے کا شوق نہیں ہے. اور اس کا انہوں نے ایک پاکستان میں کے حوالے سے دو بڑے اہم انہوں نے انڈیا میں دلی میں یعنی اجلاس کرائے تھے. یہ اجلاس جو دلی کا ہوا تھا وہ SAATH سیتھ, یہ آرگنائزیشن ہے جی حسین حقانی کی, اس کا سربراہ حسین حقانی. اب حسین حقانی کون ہے؟ حسین حقانی نواز شریف کا بھی پپو رہا ہے, حسین حقانی زرداری کا بھی پپو رہا ہے, اور آج کل یہ راندہ درگاہ جب سے اس نے وہ کی تھی ISI کے خلاف انڈیا میں امریکہ میں ایک پورا اس نے خطرناک قسم کی موو کی تھی, اس کی تفصیلات آپ کو میں پھر بتاؤں گا. ناظرین کرام یہ جو دونوں گروپ ہیں نا, یہ SAATH سیتھ اور دوسرا ہے EFFAS, ان کی شراکت سے ہوا تھا. اس میں عاصمہ جہانگیر صاحبہ, برہمداد بوٹی, ہیر بیار مری, اور ان کے جو انڈیا کی 2-3 ہیں ساتھی وہ شامل ہوتے تھے. اچھا یہی جو گروپ ہے نا پرامیزا, یہ PTM کو جو تھی وہ ہے ہماری یہ صوبہ سرحد والی, یہ اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے. یہ اسٹیبلش ہی کرنا, یہ جو ہے یہ چلتی ہے نا یہ ہماری یہ عورت والی, وہ کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اور دوسری اس طرح کی جو بیہودہ قسم کی تنظیمیں ہیں. یہ 10-15 عورتیں یہاں پاکستان میں اور 10-15 یہ مرد ہیں. یہاں لاہور میں انہوں نے اپنا ایک کھڈا ایک بنایا ہوا ہے, ادھر جہاں میاں نواز شریف نے بڑی تقریر بھی کی تھی کہ ہم سالن اور آلو اور گوشت ایک ہی طرح کا کھاتے ہیں, تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ جانے گئے ہوں گے. اب یہ ہیں ان کے یہ سیف ہاؤسز ہیں جہاں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں. ان لوگوں نے جناب یہ PTM بھی کرتے تھے. اور اب سب سے دلچسپ بات آپ کو بتا دوں, آج کل پرامیزا جو گروپ ہے یہ پورا زور لگا رہا ہے PTM کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ جو PTM پاکستان میں بنی ہوئی ہے, اس کے اجلاس, اس کی خبریں آپ اس لیے آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا تو خیر ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نے تو جو ہمارا ایک چلن اس کو برقرار رکھنا ہی ہے, لیکن انڈیا کی کیا مجبوری ہے کہ یہ وہ PTM کو اتنی جو ہے وہ دے رہا ہے, اتنی اہمیت دے رہا ہے. میں کہتا ہوں جی محترمہ جو مریم صاحبہ ابھی گھر سے نکلیں گی نا, انہوں مثلا گجو متے جانا ہے یا انہوں نے اچھرے جانا ہے, ابھی گھر سے نکلے ہیں تو سب سے پہلی خبر آپ کو ملے گی انڈین میڈیا سے کہ جو گھر سے نکل گئی ہیں جی, وہ جلوس کی قیادت کر رہی ہیں جی, وہ یہ کر رہی ہیں جی, وہ کر رہی ہیں جی, اور جناب وہ سارا کریں گے. اچھا جی یہ جو ہے نا یہ ان کے سریواستو گروپ کے 3 طریقے واردات تھے. نمبر 1 تو فیک NGOs جن کا میں نے آپ کو سنا دیا. دوسرا انہوں نے تھنک ٹینک بنائے ہوئے تھے. تھنک ٹینک میں یہ پرامیزا کے والے جو تھے, اس میں یہ حسین حقانی, عاصمہ جہانگیر اینڈ کمپنی جو اس کے ساتھ یہ لفافی شفافی لگے ہوئے تھے وہ. اور تیسرا ان کی تھی کرانیکل نیوز ویب سائٹس. یہ کرانیکل نیوز ویب سائٹ جو ہے نا جناب, یہ ڈیل کرتی تھی
ANI کو، ANI دنیا کی اتنی ریلائبل جو نیوز ایجنسی ہے، اس کو کہتے ہیں ایشین نیوز انٹرنیشنل. اور یہ ایشین نیوز انٹرنیشنل جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اتنا مستند حوالے دیے جاتے ہیں، وہ بھی ساری فیک تھی، یہ انہی کی پیشکش تھی. اچھا، ان کے ماتحت جناب ان کا یہ تینوں سسٹم ہے نا، جو ان کے تھنک ٹینک اور کرانیکل نیوز ویب سائٹس اور پرامیزا وغیرہ، اور یہ جناب چلا رہے تھے 750 میڈیا اکاؤنٹس، 10 ہی NGOs تھیں. اب آپ کو سب سے مزیداری کی بات بتاؤں کہ یہ جو کام چل رہا تھا، میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے آپ کو ایک وہ نیوز دی تھی کہ کس طرح راہ نے اپنا ریڈیو ویب سائٹ بنائی ہے، جس میں انہوں نے پاکستانی یہ جو حرامی ہیں پاکستانی، جو اپنی ماں کو بھی سے بھی غداری کرتے ہیں، ان کے انٹرویو وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. یہاں سے برآمدات کا، ہربیار کا، اور 1-2 پاکستانی جرنلسٹوں کے انٹرویو بھی آئے ہیں. میں اپنی زبان پلیت نہیں کرنا چاہتا ان کا نام لے کے. اور اب سب سے چکا دینے والی بات آپ کو بتا دوں، انہوں نے حال ہی میں ساؤتھ بلاک کے تحت، یعنی راہ میں سی پیک کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا سیل قائم کیا ہے، اس کو 80 ارب روپے اس میں مختص کیے ہیں پاکستان کے لیے. اس سال کا بجٹ، یعنی یہ 2020 کا اب تو ختم ہونے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس جناب سیکشن کو ہیڈ کر رہے ہیں انڈیا کے وزیر اعظم مسٹر نریندرا مودی. اور یہ مسٹر نریندرا مودی باقاعدہ راہ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. یہ وہ جو ہے ان کا ایڈوائزر ہے، سیکورٹی ایڈوائزر، وہ ان کے ساتھ ہے. یہ یعنی ایک دہشت گردوں کا گروپ ہے. کل پاکستانی وہ جو ہمارے فورن مشیر ہیں، وہ مسٹر معید یوسف، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اتنا بڑے سکینڈل کا دنیا نے نوٹس نہیں لیا. دنیا اتنے بڑے سکینڈل کا نوٹس کیوں لے گی؟ پاکستان کے خلاف تو ایسے درجنوں سکینڈل بنتے رہتے ہیں دنیا. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیں، آپ نے اس کا کیا نوٹس لیا؟ پاکستانیوں نے کیا آپ نے PDM میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے فوج کے خلاف، پاکستان کے سالمیت کے خلاف، اس کا نوٹس لیا ہے؟ کیا آپ نے؟ تو آپ ان بیچاروں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو بتا دیا، یہ تو ان کی مہربانی ہے. یہ جو یورپی ہے گروپ ڈس انفو لیب، کہ اس نے آپ کو یہ رپورٹ تو اس نے نکال کے دی، آپ نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا. جب آپ سے یہ DGIS PR کہتا ہے نا کہ یہاں اس ملک میں سب سے بڑا جو حملہ ہے ہمارا، وہ ہم پر یہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس کا حملہ ہے، اور یہ ہائیبریڈ وار ہے، تو میرے بھائیوں اس پہ یقین کر لیا کرو. اگر یہ سب کچھ سننے جاننے کے بعد بھی آپ PDM کی باتوں پہ غور کریں، ان کے نعرے، ان کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف تقاریر کو کنسیڈر کریں، تو پھر آپ کی مرضی. یہ تو پھر اللہ ہی ہے جو اس ملک کی حفاظت کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.